بھائی زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم قبلہ زمان باقری صاحب دیکھیے کس انداز میں انہوں نے لوحہ بھی پیش کیا. اور حقیقت ہے کہ بی بی سکینہ کی عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے. حضرات ان اشعار سے میں اپنے خطیب کا استقبال کرتا ہوں. دیکھیے یہ شعر سنیں، بہت بغور سماعت کریں کہ پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر، پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر آ رہا ہوں پیاس کے نقشے میں دریا دیکھ کر. ہائے 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 ہائے. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر آ رہا ہوں پیاس کے نقشے میں دریا دیکھ کر. اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر. اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے. ارے سنیے ذرا شعر. اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر. ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے، ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر. زندہ باد. بندو کیا کیجیے گا. اے غریب. ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے، ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر. یہ حقیقت ہے حضرات کہ عزاداری پر ایک انسان غریب سے غریب بھی اپنا تن من دھن سب لٹا دیتا ہے. آئیے حضرات بہت ہی ادب و احترام سے عالی جناب محترم مولانا سید علی متقی صاحب زیدی صاحب ہمارے آج کے خطیب ہیں. بہترین خطیب اور بہت ہی اچھا بیان. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل لگا کے سنیں گے، اسی ماحول میں سنیں گے. ایک بار زوردار نعرہ سلامات سے استقبال کیجیے ان کا. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. آپ تھوڑا قریب آ جائے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسولین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب خابہ قاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین عصم اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم صلاۃ. مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں خالق کون مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے جن کی خوبی ہے
کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اب تک کی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس میں خداوند عالم نے اپنے نبی کو بھی پہچانوایا اور ساتھ ساتھ جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کی تعریف اس انداز میں فرمائی کہ ساتھ رہنے والوں کی صفت یہ ہے کہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ یہاں پر لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول کے اصحاب کی تعریف اللہ نے کی، اس لیے کہ اس میں ہے کہ ساتھ رہنے والے۔ لہذا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن چونکہ اللہ نے معجزہ بنا کے کائنات میں بھیجا ہے، لہذا اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس میں اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی ہے، ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف کی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب کی تعریف ہو رہی ہے، سب کی تعریف نہیں ہے، بلکہ جو ساتھ رہتے ہیں ان کی تعریف۔ تو اللہ مدح صحابہ نہیں پڑھ رہا ہے، قدح صحابہ پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات بیٹھا ہے محمد۔ اور یہ بھی اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ان کی ادا ہمیں پسند ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں سے لڑتے ہیں اور آپس میں مل کے رہتے ہیں، یعنی اللہ کو غیروں سے ملنا پسند نہیں ہے اور آپس کا لڑائی جھگڑا اسے پسند نہیں ہے۔ لہذا اللہ چاہتا ہے کہ اگر لڑنے کا شوق ہے اور مزاج تمہارا لڑنے والا بن گیا ہے تو پھر لڑو تو غیروں سے لڑو، آپس میں مل کے رہو۔ لیکن قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے غیروں سے لڑو، آپس میں مل کے رہو، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ یہ غیروں سے ملنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک بآواز بلند صلوات بیٹھے ہیں محمد والے۔ لہذا آپس میں مل کے رہنا یہ زیادہ ضروری ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب صفت کس کی ہے تو میں اس کو برابر عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو صفت ہے حقیقتاً ساتھ رہنے والے تو وہ صرف اور صرف مولا علی ہیں، اور علی ابن ابی طالب کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو علی ابن ابی طالب کی شان ہے بس وہی شان قرآن کی ہر آیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ اس میں ہم سے یہ بحث کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو سوائے علی کے اور کہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ علی کے علاوہ ہمیں نہ قرآن میں کچھ نظر آتا ہے نہ اسلام میں کچھ نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر علی کو علیحدہ کر دیں تو نہ اسلام رہ جاتا ہے، نہ ایمان رہ جاتا ہے، نہ قرآن رہ جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب مولا علی ہی کی وجہ سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر علی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر علی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام میں اگر آپ غور کریں تو ہر جنگ کے فاتح کو علی کہتے ہیں، ہر جنگ کے فاتح کو علی کہتے ہیں۔ اور کبھی آپ غور کریں کہ جس جنگ میں مولا علی ہیں وہی جنگ فتح ہوئی ہے۔ لوگ ساتھ تو بہت تھے لیکن جیسے ساتھ تھے وہ بھی سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ سب ساتھ ساتھ میدان میں جاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ میدان سے واپس بھی آتے۔ ایک مولا علی کی ذات تھی، جب میدان میں گئے تو بغیر جنگ فتح کیے ہوئے واپس نہیں آئے۔
اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے، محمد رسول اللہ کافی ہے، ہمیں علی ولی اللہ کی ضرورت نہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ جب تک علی کا سہارا نہ لیا جائے گا کوئی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ پر اس سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ہر جنگ میں مولا علی ساتھ ساتھ ہیں، اور جب علی ساتھ ساتھ ہیں تو علی ہی کے سر پر فتح کا صحرا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام کی ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں علی مدینے میں رہ گئے یا مدینے میں چھوڑ دیے گئے، بعد میں علی کو بلانا پڑا، اور وہ جنگ خیبر ہے۔ دیکھیے خیبر کی جنگ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ مولا علی کسی کام کی وجہ سے مدینے میں رہ گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے مصلحتاً مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ چاہے آپ یہ حدیث مانیں یا آپ وہ حدیث مانیں، بات کچھ نہیں پڑتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ علی مدینے میں تھے اور رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ خیبر کے میدان میں تھے۔ دیکھیے خیبر کے میدان میں تھے، آپ ذرا غور کریں، علی تو وہاں تھے ہی نہیں۔ جنگ 39 دن تک چلتی رہی، دوڑ بھاگ ہوتی رہی۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کا عالم یہ تھا کہ جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے واپس آتے تھے۔ 39 دن تک خیبر فتح نہ ہو سکا۔ دیکھیے خیبر فتح نہ ہو سکا، مجھے خیبر آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، خیبر فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں اللہ نے ناد علی کو نازل کیا اور رسول اللہ نے علی کو پکارا، اور جب علی کو پکارا تو علی آئے۔ جب علی آئے تو 40ویں دن خیبر فتح ہو گیا۔ تو ان کا ہر 40ویں دن علی آئے اور خیبر فتح ہو گیا۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ جب تک علی ساتھ نہیں آ جائیں گے خیبر فتح نہیں ہوگا؟ کیا جانتے تھے؟ جب جانتے تھے، سنیے سننا، جب جانتے تھے تو پھر علی کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ ساتھ میں لیتے آتے، لوگوں نے کہا کچھ کام تھا، 2-4 دن رک کے چلے آتے، اتنی بھی کیا جلدی تھی یہودیوں سے لڑنے کی؟ جب علی فری ہو جاتے، سارے کام انجام دے دیتے، تب مولا علی کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے خیبر میں آ جاتے۔ اچھا اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ صاحب رسول کو نہیں معلوم تھا، تو یہ ماننے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، نہیں بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو دنیا کا بھی علم ہے اور آخرت کا بھی علم ہے، علم ظاہری بھی ہے اور علم غیب بھی ہے۔ دیکھیں علم غیب بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، تو جب انہوں نے اپنے کو مدینۃ العلم کہا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ نبی کو نہیں معلوم؟ تو نبی جانتے تھے۔ اچھا چلیے آپ کے حساب سے نبی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ تو پڑھا لکھا تھا۔ بھئی اگر نبی کو نہیں معلوم تھا تو اللہ تو جانتا تھا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر نہیں فتح ہوگا، تو اللہ جانتا تھا۔ جب اللہ جانتا تھا تو اللہ پہلے ہی کہہ دیتا کہ میرے حبیب میرے نبی بغیر علی کے گھر سے نہ نکلنا، علی کو ساتھ لے کے چلو۔ نبی کہتے کہ علی کو کچھ کام ہے اس لہٰذا بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ یہی کہتا رکے رہو ورنہ بعد میں ہمیں بلوانا پڑے گا، لہذا علی کو ساتھ لے کے چلو۔ اللہ بھی خاموش ہے، نبی بھی خاموش ہے، علی مدینے میں رک رہے ہیں، اصحاب رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں،
خیبر کی لڑائی 39 دن تک اس شان سے چل رہی ہے کہ نہ ادھر کا کوئی زخمی ہوتا ہے نہ ادھر کا کوئی زخمی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں آمنے سامنے آتے ہی نہیں ہیں. جب یہ لشکر میدان میں جاتا ہے تو مہب کا بھائی نکل کے پوچھتا ہے کون آیا. انہیں یہ بتانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کون آیا، لہذا یہ فوراً واپس ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک تو جنگی نہیں ہوئی ہے، 39 دن ہو چکے ہیں، اب 40واں دن آنے والا ہے. لہذا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب بلاؤ ورنہ 40 دن مکمل ہو جائیں گے. دیکھیے 40 دن مکمل ہو جائیں گے، لہذا اب علی کو بلایا جا رہا ہے. جب علی آ گئے تو خیبر فتح ہوا. آپ نے کبھی غور کیا کہ 39 دن تک ایک علی ہی تو نہیں تھے؟ دیکھیے بڑی نازک سی بات عرض کر رہا ہوں، علی ہی تو نہیں تھے، رسول اللہ تو موجود تھے. اصحاب کے ساتھ رسول تھے یا نہیں تھے؟ کیا اصحاب بھی بڑے بڑے صحابی جو سن میں بھی بڑے، خط میں بھی بڑے، سب بیٹھے تھے، رسول اللہ بھی موجود تھے. تو رسول اللہ موجود تھے، کہاں رسول موجود تھے. اب اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. لیکن بہت سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تنہا نہیں چھوڑوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا. بھئی وہاں اللہ بھی ہوگا. تو جب نبی خیبر کے میدان میں تھے، محمد نبی خیبر کے میدان میں تھے، تو نبی کے ساتھ اللہ بھی تھا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اصحاب کے ساتھ نبی بھی ہے، اللہ بھی ہے، مگر فتح ہاتھ نہیں لگ رہی ہے. اللہ ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ساتھ ہے، نبی ساتھ ہے، محمد رسول اللہ ساتھ ہے. ایک علی ولی اللہ ہی تو نہیں ہے. نہیں غور کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ فتح نہیں دلاتا جب تک علی ولی اللہ نہ آ جائے. ایک صلوات وجہ محمد و آل محمد. ایک اور صلوات وجہ محمد و آل محمد. اب ظاہر سی بات ہے یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات الحمدللہ ہم جو پہچانے گئے وہ مولا علی کے نام سے پہچانے. ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیے تو علی کے لیے اور مرے تو علی کے لیے. علی کے علاوہ ہم نے کائنات میں کسی کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. آج جو زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ میں اور ہم میں ذرا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ آپ نے علی کو پہلے نمبر پر مان لیا، ہم نے چوتھے نمبر پر مانا. ایک بات یہ بھی غور طلب ہے کہ ہم نے پہلے نمبر پر نہیں مانا، آپ نے چوتھے نمبر پر مانا. ہم پہلے نمبر پر تب مانے جب دوسرے پر بھی کسی کو مانے، جب تیسرے پر بھی کسی کو مانے. تو ہم نے علی کو نہ پہلے نہ دوسرے نہ چوتھے، ہم نے تو بس علی کو مانا. علی کے علاوہ ہم نے کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں. آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے فلاں کو پھر فلاں کو پھر فلاں کو، اور جب کوئی نہیں ملا تب ادھر بھاگ پڑے اور کہنے لگے علی کو بھی مانیں گے. چوتھے نمبر پر علی کو مانا. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بہت جلدی لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کے کہنے لگتے ہیں صاحب
وہ بھی علی کو مانتے ہیں، وہ بھی علی کو مانتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں اور ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، اور صاحب ہم بھی تعزیہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ماتم مجلس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمراہ کے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں، یہ جملے ہیں، ارے کیا صاحب فلاں صاحب آئے تھے، ایسا پڑھ دیا کوئی شیعہ کیا پڑھے گا؟ یاد رکھیے، جیسا شیعہ پڑھ دے گا ویسا کوئی کیا پڑھے گا، مگر شرط یہی ہے پڑھنے تو دیجئے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے اب یہ کہ صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کرتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ حسین کیوں کرتے ہیں؟ آپ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہمیں ہر بات میں ہم ہی سے پوچھا جاتا ہے، ہم نے سیاہ لباس پہنے کیوں پہنے، ہم نے مجلس کی کیوں کی، ہم نے فرش بچھایا کیوں بچھایا؟ بہت کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا آپ نے داڑھی بڑھا لی، ہم نے نہیں پوچھا کیوں بڑھا لی، آپ نے کرتے کی لمبائی بڑھا لی، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں بڑھا لی۔ آپ کا کرتا چاہے چھوٹا پہنے چاہے لمبا پہنے، ہم نے کیا لینا دینا؟ بہت کر رہے ہیں، آپ کی داڑھی آپ چاہے رکھیں اور چاہے جیسی رکھیں، ہمیں اس سے کیا دینا دینا؟ لوگوں نے نہیں صاحب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو، میں تو داڑھی رکھنے کو کہا ہے، ڈہا رکھنے کو نہیں کہا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجے ہے محمد والے۔ تو اب یہ بات یہ ہے صاحب، اب یہ کہ جب مولا علی کو ہم مانتے ہیں، آپ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کیوں مانتے ہیں؟ ارے ہم نہیں مان سکتے نا، آپ کو ماننے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہم امام حسین کو مانتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ امام حسین کو مانے۔ اگر ہم یزید کو نہیں مانتے، آپ کو ماننا چاہیے۔ بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بگڑیں گے اس کو ضرور۔ یہ جو کہتے ہیں گھوم گھوم کے کہ صاحب امام حسین کو ہم مانتے ہیں یزید کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کو حسین کو نہیں ماننا چاہیے اور یزید کو ماننا چاہیے، یا تو شروع ہی سے آپ سدھرے رہتے ہیں، لیکن جب شروع سے آپ بگڑ چکے ہیں تو بگڑے ہوئے حسین کو کوئی نہیں مانتا۔ ایک آزاد کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ نے پہلے کو مانا تو کیوں مانا؟ کل کے اجماع ہو گیا تھا، ٹھیک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے ماننے کا طریقہ ہے، کیوں نہیں؟ آپ کے ماننے کا طریقہ ہے، آپ اجماع سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اجماع ہو گیا اس لیے آپ نے مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجماع ان پر نہ ہوتا کسی اور پر ہوتا تو آپ اسے مانتے، کہنے کہا اسے مانتے، تو انہیں اس لیے مانا کہ اجماع ہوا۔ اجماع کا مطلب سب نے مل کے مان لیا، لہذا آپ نے انہیں مان لیا۔ دوسرے نمبر پر تو الیکشن ہی نہیں ہوا تو اجماع ہوا نہیں، آپ نے کیوں مانا؟ آپ نے کیوں مانا؟ تو ان کا دوسرے نمبر پر اس لیے مان لیا انہیں کہ پہلے والے نے وصیت کر دی تھی، تو دوسرے کو ماننے کے لیے آپ کا قانون بدلا۔ پہلا قانون تھا اجماع اور دوسرا قانون بنا پہلے کی وصیت، کیونکہ ان کے لیے وصیت کر دی تھی اس لیے آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے مان لیا، بڑا اچھا کیا، آپ کا معاملہ ہے، آپ نے ایک اصول بنایا، پہلا اصول نہیں ٹھیک سے کام کر پایا تو دوسرا بنا لیا، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے وصیت سے مان لیا۔ تیسرے کو آپ نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ نہ اجماع نہ وصیت، کہنے لگے شورا،
دفتر ہے شورا، ایک کمیٹی. اب جب کمیٹی بن گئی تو اس کمیٹی نے طے کر دیا، آپ نے مان لیا، ٹھیک، بہت اچھا کیا. پھر آپ کا قانون بدل گیا. آپ کا مذہب ہے یا سیاسی پارٹی کہ جسے ماننا ہے اس کے لیے نیا نیا قانون روز بنتا ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے کیا غور کر رہا ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ پہلے کو اجماع سے مانا، دوسرے کو وصیت سے مانا اور تیسرے کو شورا سے مانا. تو آپ کے ایک اصول تھے، 3 اصول آپ کے ہیں. اگر اجماع ہو جائے گا تو مانیں گے، پہلے کی وصیت ہوگی تو مانیں گے، شورا ہوگا تو مانیں گے. اب میرا سوال ہے چوتھے نمبر پر علی کو کیوں مانا؟ علی کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ اجماع ہے، نہ آپ میں سے کسی کی وصیت ہے علی کے نام، اور نہ شورا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے تو کیوں مانیں؟ اس لیے کہ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر علی کھڑے نہیں اترتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے. آپ جانتے ہیں معاملہ کیا ہوا؟ جنہیں پہلے مانا تھا ان کے حالات دیکھ کے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا، لہذا مجبور ہو کے علی کو مان لیا. اب آپ سے کہتے ہیں آپ نے کیوں مانا؟ اگر ہم نے مان لیا تو کیا ہے؟ آپ نے کیوں مانا؟ ہم نے تو غدیر سے مانا، ہم نے علی کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں. تو ہم نے علی کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں. جب ہم نے کسی کو نہیں مانا تو ماننا ہی ختم ہے. اب اس کے بعد حضرت علی دوبارہ کسی طرح سے مانا، کچھ دن چلا معاملہ اور کیا پھر گھوم گئے ادھر ہی. اور نے کہا سب نے مان لیا. قہر و غلبہ یہ چوتھا اصول بنا کہ اگر اجماع بھی نہیں ہے، دیکھیں اجماع بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے اور شورا بھی نہیں ہے اور مجبوری بھی نہیں ہے، تو قہر و غلبہ. اب مالیہ کو مان لیا. آپ نے غور کیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں قہر و غلبہ سے خلافت کا کھانا کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب قہر و غلبہ سے ولدیت کا کھانا بھرا جا سکتا ہے تو خلافت کے کھانے کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات وہ ہے محمد والے. اس کے بعد یزید بیٹھا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. مانیں گے کیسے نہیں؟ یہ کیا بات تھی کہ نہیں مانیں؟ اس لیے کہ یزید کے پاس کبھی اس رخ سے بھی سنا دوں، یزید کے پاس اجماع بھی ہے، باپ کی وصیت بھی ہے، الشورا بھی، شورا نہیں خالی شورے، اور قہر و غلبہ بھی ہے. تو آپ کے بنائے ہوئے اصول تو سب اس کے پاس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. امام حسین کے پاس نہ اجماع، نہ آپ میں سے کسی کی وصیت، نہ کوئی کمیٹی، نہ شورا، نہ قہر و غلبہ. آپ کہہ رہے ہیں حسین کو مانیں گے. کیوں مانیں گے جب آپ کے اصول کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں حسین؟ تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اور یزید سارے اصول فالو کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. مانیں گے کیسے نہیں؟ جائیں گے کہاں؟ آپ کو ماننا پڑے. اب جب ہم نے یہ بات کہی تو اصل میں یہ پھنس گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ یزید کا سلسلہ ثقیفہ سے ملتا ہے اور حسین کا سلسلہ غدیر سے ملتا ہے. حسین کا اقرار غدیر کا اقرار ہے اور یزید کا انکار ثقیفہ کا انکار. یزید کا انکار ثقیفہ کا انکار ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ کہہ لیں کہ بھائی حسین نبی کے نواسے تھے
اور جو نبی کے نواسے کا قاتل ہو ہم اسے کیسے مان لیں؟ بڑے بھولے ہیں آپ، نواسے کے قاتل کو نہیں مانیں گے، بیٹی کے قاتل کو مان لیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مانتے ہیں حسین، اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یزید کو ایسا کربلا میں گھیر لیا گیا کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک جو یزیدی ہیں وہ بھی کھل کے نہیں کہہ پاتے کہ وہ یزیدی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ تو ہم الحمدللہ در اہل بیت سے وابستہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات اگر ملے گی تو انہی سے ملے گی۔ اور یہ فالتو کی باتیں کہ صاحب حسین حسین کرنے سے جنت کیسے چلے جائیں گے، ہم ماتم کرنے سے جنت کیسے مل جائے گی، تو ہمیں کیا لوگوں نے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ مجلسوں میں آنے والے جنت کی لالچ میں آتے ہیں۔ اتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی اگر گھر سے یہ سوچ کے آیا ہو کہ مجلس میں چلیں گے تو جنت ملے گی تو کھڑا ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ایسا کچھ نہیں، آپ حسین کو روتے ہیں تو جنت کی تمنا میں نہیں روتے ہیں، ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو جنت کی تمنا میں نہیں آتے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جنت میں بیٹھ کے کوئی جنت کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں جنت میں بیٹھ کے کوئی جنت کی تمنا نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہی نہیں کہ فرش عزا کسے کہتے ہیں۔ یہ فرش عزا ہے، فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو جنت کی تمنا نہیں ہوتی، جنت میں رہنے والوں کو فرش عزا کی تمنا ہوتی۔ لوگ وہاں سے چھوڑ کے یہاں کہ آپ کو جنت کی تمنا نہیں، ہمیں جنت کی تمنا نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، تجارت نہیں کرتے۔ کہ ہم روئیں گے، اس لیے ہم روئیں گے تو ہمیں یہ دے دیجئے اور یہ دے دیجئے اور یہ دے دیجئے۔ یہاں ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں گے ہمیں جنت مل جائے، ہم حسین حسین کریں گے ہمیں جنت مل جائے۔ ہمارا کوئی، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی بندش نہیں ہے، اور نہ ہماری تمنا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اب یہ کہ حسین کی والدہ اگر مجلس کے تبرک میں جنت بانٹ دیں تو تبرک سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، وہ ایک غلط مسئلہ ہے۔ اب یہ باتیں کہ آپ حسین حسین کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ رات بھر جاگتے ہیں، آقا حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، انجمنیں لے کے چلتے ہیں، سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، سر پر قبا لگاتے ہیں، کیا خالی اسی سے جنت مل جائے گی؟ کیا خالی اسی کے ہی کر کے جنت چلے جائیں گے؟ یہی کر کے آپ نجات پا جائیں گے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ نے بھی پرسوں یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد بڑا خوبصورت انہوں نے بھی جواب کیا تھا۔ اب ایک بات میری بھی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جب لوگ کہتے ہیں حسین حسین کر کے جنت کیسے چلے جائیں گے، ماتم کر کے جنت کیسے چلے جائیں گے، شب بیداریاں کر کے کیسے جنت چلے جائیں گے؟ ارے صاحب خالی حسین حسین کیا اور جنت چلے گئے، خالی حسین حسین کیا اور جنت چلے گئے، اور چلے گئے ایسے ہی چلے جائیں گے۔ کیسے چلے جائیں گے؟ جیسے سب کچھ کر کے بھی آپ جہنم چلے جائیں گے، ویسے ہی ہم جنت چلے جائیں گے۔ جس میں ولائے حیدر کرار نہیں ہے وہ خلد
اور کہتی ہے بڑی فخر سے زہرا کی کنی سے بچے ہمارے دین کے غدار نہیں ہیں مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن طالب علیہ الصلوۃ والسلام مقدس یہ یاد رکھنا میرے بچوں کہ شیعوں کی تمنا کا نام جنت نہیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جسے جنت کی تمنا نہ ہو بلکہ کربلا کی تمنا، کہ جہاں جنت کا سردار سو رہا ہے ہم وہیں جانا چاہتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے شعراء نے بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت سے بہتر تو ہمارے گھر کا عزا خانہ ہے، خالی عزا خانے میں آ جاؤ تو تمہیں جنت کا لطف ملے گا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ، آج آپ بڑی دور دور سے یہاں تشریف لائے، شہزادی سکینہ کا ماتم ہے، تبرکات کی زیارت بھی کریں گے، روئیں گے بھی اس بچی پر کہ جس کا سن انتقال کے وقت پر، شہادت کے وقت پر، دنیا سے جانے کے وقت پر صرف 4 برس ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ قید ہونے کے وقت پر سکینہ 3 برس کی تھی اور دفن ہونے کے وقت پر سکینہ 4 برس۔ سیدانیہ قید خانے میں ہے، سکینہ ہے، بچی کا نام ایسا ہے خدا کی قسم، میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ جب ذاکر جناب سکینہ کے مصائب بیان کرتا ہے تو جو رقت خالی سکینہ کا نام سن کے ہو جاتی ہے، کوئی کٹیب و غریب انداز ہے، اس لیے کہ یہ 4 برس کی بچی اور اتنے مصائب، آپ جناب سکینہ کا نام سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سکینہ کی ماں جناب رباب ان پر کیا گزری ہوگی؟ کیا گزری ہوگی جناب رباب؟ ذاکر میں کوئی خوبصورت بات کہی اور خدا کی قسم صحیح تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ 2 بچے تھے شہزادی رباب، ایک سکینہ اور ایک شہزادہ علی اصغر۔ شہزادہ علی اصغر جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو لوگ آ کے ماں کو پکڑا کے الگ کر دیتے، بچے کی تدفین ہوتی ہے تو ماں کو دور رکھا جاتا، لیکن جناب رباب کی اس مصیبت کو ذرا محسوس کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں۔ حسین علی اصغر کے لاشے کو دفن کر رہے ہیں اور رباب دیکھ رہے ہیں، رباب دیکھ رہے ہیں، بیٹا دفن ہو رہا ہے
اور اب آپ دیکھ، یہ ایسی ماں ہے کہ جس نے بیٹے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرا منظر قید خانے میں ہے، سکینہ کا جنازہ قید خانے کے باہر نہیں آ سکا۔ سید سجاد ننھی سی تربت بنا رہے ہیں، رباب بیٹھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا اس ماں کے دل سے پوچھئے کہ جس نے بیٹے کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بیٹی کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ جناب سکینہ کے اوپر کیا مصائب گزر گئے کہ بیان سے باہر۔ کربلا سے چلی، قافلہ چلنے کو ہے، اور جب قافلہ چلنے کو ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا کہ بیویاں سوار ہوں۔ شمر ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ اس میں سکینہ کون؟ جناب سکینہ کھڑی ہوئی، فرماتی ہیں مجھ دکھیا کو سکینہ کہتے۔ کہا سکینہ سنا تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے؟ کہا میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، جب تک میرا بابا کا مجھے سینہ نہیں مل جاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آواز دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ایک ناخے پر دو دو بیویاں بیٹھ سکتی ہیں، مگر سکینہ کو تنہا بٹھایا جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ بے چین ہو گئی اور تڑپ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں مجھے بچا لو، میں تنہا نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن ظالم ہاتھ اٹھا اور سکینہ کے رخسار سے لہو بہنے لگا۔ جناب سکینہ کو لے کے گئے، ایک ناکا منگایا، سکینہ کو بٹھایا، ناکا کھڑا ہونے لگا، سکینہ نے بین کیے، ناکے کو بٹھایا، پھر اٹھایا، پھر سکینہ رونے لگی۔ کسی نے آواز دی کہ سکینہ کو چھوڑ دو، یہ تنہا نہیں بیٹھ پائی، لیکن ظالموں نے چھوڑا نہیں۔ وہ ظلم کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ جناب سکینہ کو ناکے پر سینے کے بل لٹایا اور ایک رسی کا استعمال کیا۔ ناکا کھڑا ہوا، ایک ظالم ناکے کو دوڑاتا ہوا لے کے چلا، اور پھر کبھی پیچھے رہ گیا اور پھر دوڑاتا ہوا لے کے آ گیا۔ ایک منزل کے بعد بچی خاموش ہو گئی۔ جب ایک منزل کے بعد بچی خاموش ہو گئی تو اس نے آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی سمجھ میں آیا بچی شاید دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناکے سے سکینہ کو زمین پر گرا دیا، خالی ناکا لے کے آگے چلا گیا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، چاروں طرف سناٹا، جنگل، بیابان۔ سکینہ کو خشی سے فاقہ ہوا، کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی چچا سکینہ تنہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے فرات کے کنارے لاچار تڑپنے لگا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی ہے سکینہ کہ نہیں چچا آپ آرام کریں، میں اللہ سے کہتی ہوں۔ یہ کہہ کے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی پروردگار، اے میرے پروردگار، میں سکینہ تنہا رہ گئی جنگل میں، میرا بابا جہاں بھی ہے اس سے کہہ دے کہ وہیں ٹھہر جائیں، جب تک سکینہ نہ آ جائے اس وقت تک آگے نہ بڑھیں۔ بس خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ گرا جس پر سر حسین بلند تھا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ لاد نکالنے کی کوشش کی گئی، نیزہ نہ نکلا تو تازیانہ لیے ہوئے شمر چلا، سید سجاد کے قریب آیا۔ امام نے سر حسین کی طرف دیکھا، ندا آئی اے بیٹا سید سجاد، میری سکینہ راستے میں چھوٹ گئی، جب تک وہ نہ آئے گی حسین نہ بڑھے گا۔ اب جناب سکینہ کی تلاش جاری ہوئی، ڈھونڈتے ہوئے لوگ پہنچے لیکن سکینہ نہ ملی۔
کسی نے کہا زینب کو بھیجو، شہزادی زینب چلی، ایک جنگل میں پہنچ کے جناب زینب نے آواز دی، اے سکینہ جب تک تم نہ آؤ گی تمہارے بھائی کی پشت پر ظالم تازیانے لگاتے رہیں گے۔ میں اتنا کہنا تھا، پہلو سے آواز آئی، اے زینب ادھر آ۔ اب جو مڑ کے دیکھا ایک بی بی اس سے چادر اوڑھے ہوئے سکینہ کو گود میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ تھپک تھپک کے آرام کرا رہی ہیں۔ اب جو اس عالم میں دیکھا تو تڑپ کے فرماتی ہیں کہ بی بی آپ نے بڑا احسان کیا۔ اے زینب احسان کی کیا بات ہے، یہ تو اپنی بچی ہے، ہم نہ احسان کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی اتنا اور کرو کہ اسے جگا دو، میں گود میں نہیں لے سکتی کیونکہ میرے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ سکینہ کو جگایا، بیٹی اٹھو، زینب آ گئی۔ جناب سکینہ اٹھی، زینب کے پہلو میں آ کے کھڑی ہوئی۔ زینب نے پھر مڑ کے ان بیوی کو دیکھا، اے بیوی ایک احسان اور کرو۔ آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے، اپنا نام بتا دو۔ میرا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ میں دعا دوں گی۔ کیا دعا دو گی؟ جیسے میری بچی پر رحم کیا خدا تمہارے بچوں پر رحم کرے۔ چہرے سے نقاب ہٹائی، اے زینب مجھے نہ پہچانا، مجھے فاطمہ کہتے ہیں، اے میری بچی میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میرا بچہ حسین کربلا میں مارا۔